جامع معقول و منقول استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ داماد اللہ الاقدس، استاد مکرم حافظ مسائل کثیرہ و احادیث کریمہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نفاس فضل صاحب قبلہ چشتی، بانی تحریک دعوت انسانیت و صدر المدرسین جامعہ احمدیہ بغداد شریف، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک شے کا وہ مبدا ہے، یہ منصوص شریعت ہے۔ محترم حضرات، جن کے عرس میں آپ حاضر ہیں، ان کے پیر مرشد محبوب رفیع الزمین سید شاہ مصباح الحسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار ہیں جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور مجھ سے قبل گرامی منزلت حضرت علامہ مولانا غلام محمود سبحانی صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے۔ اب ہم یہ کہیں کہ اتنی رات گزرنے کے بعد آپ سنجیدگی میں تھے یا غنودگی میں تھے؟ وہ اتنی دیر تقریر فرماتے رہے اور آپ نے کوئی نہ نعرہ لگایا، نہ سبحان اللہ کہا، کچھ نہیں کہا۔ اس کو تو وہ برداشت کر کے چلے گئے، ہم بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا بھی فائدہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ چاہیے، بولیے آپ کیا چاہتے ہیں، فائدہ ہو یا نہ ہو؟ تو جن کے عرس میں آپ حاضر ہیں ان کے پیر کے میں شعر سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا اشارہ کافی ہے نا؟ تو ہر ایک شے کا وہ مبدا ہے، یہ منصوص شریعت ہے، وہی ہے منتہا سب کا یہ مضمون طریقت ہے۔ مگر مصباح کہتا ہے بشر ہے اس جگہ حیران، محمد کو خدا جانے یہ عرفان حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ وہ مہر وحدت ہے کہ جس کے پرتوے رخ سے منور جملہ کثرت ہے، اور ہجوم عاشقاں ہے بے حجاب آج ان کی صورت ہے۔ ہجوم عاشقاں ہے بے حجاب آج ان کی صورت ہے، بپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے۔ قیامت کا منظر سامنے لائیے، پھر دیکھیے آپ، ہم گنہگار ہوں گے، اول سے لے کر آخر تک سب ہوں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی ہوگی۔ اب یہ شعر سنیے کہ ہجوم عاشقاں ہے
بے حجاب آج ان کی صورت ہے، بپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے۔ قیامت تو ہوگی ہی، لیکن جب حضور آئیں گے اس پر ایک اور قیامت پڑی ہے نا، ہر طرف انہی کے نعرے ہوں گے، ہر طرف انہی کے جلوے ہوں گے، ہے نا، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ ٹھیک، ہجوم عاشقاں ہے، بے حجاب آدمی کی صورت ہے، بپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے، اور علامت دین و ایمان کی، نتیجہ علم و عرفاں کا، علامت دین و ایمان کی، نتیجہ علم و عرفاں کا، بس ایک تیری غلامی ہے، فقط تیری محبت ہے، بس ایک تیری غلامی ہے، فقط تیری محبت ہے۔ ابھی مزہ نہیں آیا، سنا تو آپ نے لیکن نہیں، ایسا معلوم ہو کہ ابھی 10 بج رہا ہے، گھڑی اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریے، آپ گھڑی کے جانے مت دیکھیے، بلکہ آپ اپنا کام کیجیے، گھڑی اپنا کام کرے، تو اس کا روز کا کام ہے، آج صرف آپ ہی کر لیجیے کام، ہے نا۔ اب سنیے، اور دو استاد ہمارے موجود ہیں، حضور غلطی ہو جائے تو حضور معاف فرمائے اور اصلاح فرما دیں حضور۔ یہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اب ان کی بارگاہ میں آئیے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہے نا، اور عشق والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ہے نا، اور اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، تقریر کا کیا تقریر نہیں، بلکہ یہاں تو سبق سنایا جاتا ہے، سبق سنانے آئے ہیں اور اس پر کچھ دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دعائیں ہمیشہ کام آئیں گی، دعا ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دعا دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، حضور مدینہ اقدس میں موجود ہیں، اور حضور شہر طیبہ سے، شہر مدینہ سے باہر نکلتے ہیں سیر کے لیے۔ جب مدینہ شریف سے باہر آ گئے حضور تو حضور کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ ہے رکا ہوا ہے، اور چراگاہ میں ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ حضور نے ان کو ملاحظہ فرمایا، ہے نا، اور اس کے بعد حضور کو ان میں سے ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا، اونٹ پسند آ گیا، سرخ اونٹ تھا، بڑا قیمتی اونٹ تھا، حضور نے پسند کر لیا۔ جب پسند کر لیا تو حضور نے قافلے والوں کو مخاطب کیا، وہ سب آئے اکٹھا ہو گئے حضور کے پاس، اب بات چیت شروع ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ چلے گا ہاں کریں گے۔ کہا میں لینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے لیجیے۔ قیمت طے ہوئی۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں کوئی خریدنے کے ارادے سے تو آیا نہیں تھا، میں تو ٹہلنے کے لیے آیا تھا، تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں یہاں قیمت بھی لے کے نہیں آیا ہوں،
لہذا سودا اگر سمجھو تو مجھے یہ اونٹ دے دو. انہوں نے کہا لے جائیے لے جائیے. حضور نے اونٹ کی مہار پکڑی کو لے کے چلے گئے. قافلے والے بچے رہ گئے. آئے بات چیت کی, اونٹ پسند آیا, اونٹ کی مہار تھامی اور چلے گئے. اب جب وہ لوگ اس کیفیت سے باہر آئے, اب آپس میں بولے کہ ارے یہ تم نے اونٹ کسے دے دیے, تم جانتے ہو؟ ایک بولا کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہ پھر تم نے یہ خرید و فروخت کے یہ اصول قاعدے ہیں ہی نہیں, اگر جانتے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی, اور اگر نہیں جانتے ہو تو کوئی چیز گروی رکھواتے تب لیتے, یا تو وہ قیمت دیتا تب دیتے. اس نے تمہیں کچھ دیا نہیں, تم نے اتنا قیمتی اونٹ پکڑا دیا. ایک کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پھول جم رہے ہو. میں تو بس اس میں گفتگو ہی میں مگن تھا. اس میں سے ایک بولا کہ نہیں, ہم جب وہ مسکراتا تھا نا تو اس کے دانتوں کے بیچ سے جو شعائیں پھوٹتی تھی میں اس میں مگن تھا, میں سمجھ ہی نہیں پایا. ایک کہہ رہا ہے میں اس کی صرف زلفیں دیکھ رہا تھا, کیا زلف اور کیا نورانیت تھی. اور وہ ایک کہنے لگا میں صرف اس کے خد و خال قد و قامت دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا پیکر ہے جو انسانی و بشری شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. ہم کچھ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے یہ ہے کیا, کون سی مخلوق ہے. اب جب یہ چاروں باتیں کر کے فارغ ہوئے تو خیمے کا پردہ ہٹایا. اس میں سے جو ان کی مالکن تھی وہ بولی کہ میں اس کی ضمانت میں لیتے. وہ بولے اچھا اس کے مالک تو جانتی ہے اسے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی, میں بھی اس کو نہیں جانتی. کہا پھر تم ضمانت کیسے لے؟ بات یہ ہے کہ اس کا اتنا حسین چہرہ تھا کہ ایسے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت, عرس رفیقی, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. ایسے چہرے والا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے لگا کہ یہ جھوٹ بولنے والا چہرہ ہے ہی نہیں. اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ٹوکرا کھجوروں کا لیے, بڑا ٹوکرا لیے چلے آگے سامنے رکھ دیا. کہ لو یہ لو, ہمارے آقا نے تمہارے اونٹ کی قیمت بھیجی ہے اور یہ کچھ کھجورے ہیں یہ تمہاری ضیافت کے لیے ہیں. وہ بولے اب ہمیں قیمت نہیں چاہیے, اس لیے کہ اب ہم خود بک گئے ہیں, ذرا یہ بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے. اب ہمیں اس کی بارگاہ میں لے چلو. وہ پورا قافلہ, وہ پورا وقت سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے دعوت اسلام پیش کی, پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تاریخ میں اس وقت کا نام وقت ابی طالب ہے نا. یہ ہمارے حضور کے چہرے معجزہ اللہ نے بنایا ہی انہیں ایسا ہے نا کہ رحمت اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں ان کے قدم کے آگے آگے چل رہی تھی, ان کے قدم کے آگے آگے چل رہی ہے نا. ابھی مولانا سبحانی صاحب فرما رہے تھے کہ اولیاء کی بارگاہ میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے, جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمت برستی ہے. اگر اس رحمت کا قطرہ کسی کافر پر پڑ جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ مومن ہو جاتا ہے. اور حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, حضور کے آگے آگے وہ قطرات چلتے تھے, وہ لوگ ایمان والے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ایک حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, وہ یہ روایت جب سے پڑھی ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں. اس روایت بغیر بیان نہیں جاتا ہوں, اس روایت کو تو ضرور بیان کرتا ہوں. وہ ایسی روایت ہے کہ حضور کا میلاد اسی تو ثابت ہے. یہ جشن عید میلاد النبی, یہ جلسہ
یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی تو سرکار کا ذکر ہے. سرکار کی آمد کو آمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سرکار کی ولادت بھی، سرکار کی ولادت کو، ان کی آمد کو جشن عید میلاد النبی سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ہے نا. تو حضور کی آمد وہاں بھی ہوئی تھی. اب سنیے آپ، عاتقہ بنت خلف بنت مابا، ہے نا، ہجرت مکہ سے مدینے کی جانب سرکار نے ہجرت. راستہ میں سرکار نے فرمایا ابو بکر بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور سنو یہ سامنے جو جھوپڑی ہے کٹیا ہے، یہاں جاؤ اور اس سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں. اس لیے کہ عرب جو ہے مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں مہمان، لہٰذا تم وہاں جاؤ کہنا ہم تمہارے آج مہمان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حکم سے اس جھوپڑی کے پاس پہنچے، دستک دی، اندر سے عورت آئی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھئی آئیے، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں کچھ کھلاؤ، ہمیں. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے آج. کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے یہ کہو کہ یہ سامنے تمہاری جو بکری کھڑی ہے اگر اجازت دو تو میں دودھ دو لوں اس کا. کیا اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں؟ تو اس نے کہا کہ ارے دودھ کیا دو گے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اگر وہ طاقتور ہوتی تو چراگاہ تک نہیں جاتی ہے، چرنے نہیں جاتی نہیں بڑھ کے ساتھ، اس میں تو کچھ جان ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس سے کہو اس سے اجازت مانگو، یہ اجازت ہے. کہ تم اجازت دو؟ کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں. حضرت ابو بکر گئے، بکری کو کھول کے لائے، ٹھیک ہے، بکری کو کھول کے لائے اور حضور کے سامنے کھڑا کرایا. حضور نے اس بکری پر اپنا دست رحمت، دست برکت، دست نور، سبحان اللہ، اس کی پیٹھ پر پھیر دیا. بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور جھجری دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا. اور حضور نے فرمایا لاؤ برتن لاؤ. اب وہ عورت برتن لے کر آئی، حضور نے دوہا، ہے نا. حضور نے اپنے دست مبارک سے حضور کے وہ ہاتھ، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے سرکار کریں، اللہ کہے نہیں آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر. آگے فرمایا اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے نا. تو وہ ہاتھ سرکار نے، وہ دست مبارک، وہ دست رحمت بکری کے اس پر پھیرا، دودھ اترایا. سرکار نے ایک برتن بھر دیا، فرمایا اور پھر بھر دیا اور سارے برتن بھر دیے. حضرت ابو بکر کو پلایا، اس عورت کو پلایا، اس کا جو بچہ ساتھ میں تھا اس کو پلایا، ٹھیک ہے. اور خود سرکار نے کیا اور حضور نے اس بکری پر دعائے رحمت، دعائے برکت فرما کر اور حضور وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے. اب شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد آیا بکریاں چڑھا، اس نے دور سے دیکھا کہ آج ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کٹیا پر یہ رحمتیں کہاں سے برس رہی ہیں، اس کے مالک بھی آیا ہے. اور اس عورت نے یہ سوچا کہ اگر شوہر آیا گھر میں یہ دودھ دیکھا تو وہ پوچھے گا کہاں سے آیا، تو میں کیا کہوں گی، اور میں تو اس کا نام بھی نہیں پوچھ پائی، میں تو اس کا نام بھی نہیں پوچھ پائی. اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ دیا کہ میں یہ کہوں گی. اب شوہر آیا، کہا یہ سب کیا ہے؟ کہ کیا؟ کہ آج تو اس میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی پر رحمت و انوار کی بارش ہو رہی، کیا کوئی آیا تھا؟ کہ ہاں ہاں آیا تھا. کہ کون آیا تھا؟ کہ مبارک آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون آیا تھا؟ ارے بولو نا. یہ عرس رفیقی کا فیض ہے جو حضور کا معجزہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے. بولو کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا. اس نے اپنے طور پر نام تو پوچھنا بھول گئی، وہ حضور کے حسن سراپا میں گم ہو گئی، کچھ بول ہی نہیں پائی، بس حضور کو دیکھتی تھی. اور حضور برکت کی دعا کر کے چلے گئے. اب سوچا شوہر آئے گا تو کیا کہیں گے، تو اس نے کہا مبارک آیا تھا. کون آیا تھا؟ یاد کیے کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا. کون مبارک؟ اب حضور کا اس نے سراپا بیان کیا اپنے انداز،
ہے نا. حضور کا صحابہ بیان کیا, اس نے حضور کا چلنا بیان کیا, ایسے چلتا تھا, ہے نا, وہ اس طرح کا آیا تھا, اس کے قدم اس طرح اٹھ رہے تھے, اس کی زلفیں ایسی تھیں, جب بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے, مسکراتا تھا تو انوار برستے تھے, جب وہ چلتا تھا تو اس کے آگے آگے رحمت برستی ہوئی جاتی تھی. اچھا وہ ایسا تھا کہ ہاں بڑی خوبیوں کا حامل تھا. بہرحال اس نے کہا مبارک آیا تھا. اب اس نے کہا, شفر نے کہا کہ سنو, یاد رکھو اب آج کے بعد ہم دور نہیں جائیں گے بکری چرانے کے لیے, یہی کٹیا کے اطراف میں رہیں گے. اگر اب کی مبارک آئے تو تم ہمیں یہیں سے آواز دے لینا, ہم بھی آئیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ مبارک کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا, ہے نا. اب اس عورت نے ایک دن اس کے یہاں سامان ختم ہو گیا. اب وہ عورت اور اس کا بچہ ساتھ میں بازار سے سامان لینے گئے. اب اس بازار میں نہیں ملا تو آگے بڑھ گئے, اور جب آگے بڑھ گئے تو مدینہ شریف میں پہنچ گئے. مدینہ میں پہنچ گئے, وہاں دکان پر سودا لینے کی بچہ کھڑا تھا. حضرت ابوبکر کا گزر ہوا, بچے نے ماں کا دامن تھاما اور کہا, اے ماں سن, یہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے. سبحان اللہ. مبارک کا ساتھی جا رہا ہے, مبارک کا ساتھی جا رہا ہے. یہ مبارک کے ساتھ تھا. جب مابد نے دیکھا تو بھاگی, سامان چھوڑ دیا, دوڑی حضرت ابوبکر کے سامنے کھڑی ہو گئی, کہنے کی مبارک کہاں ہے مبارک. حضرت ابوبکر کو مبارک معلوم ہی نہیں تھا. وہ سوچنے لگی جی کیا اس نے تو نام اپنے طور پہ رکھا تھا, ہے نا, انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا. وہ سوچے کیا مبارک. جب حضرت ابوبکر کو تعجب میں دیکھا, کہنے لگی وہ مبارک جس نے بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. آپ سمجھے کہ اچھا میرے آقا کو پوچھ رہی ہے, محمد رسول اللہ کو پوچھ رہی ہے, میرے آقا کو پوچھ رہی ہے یہ عورت, ہے نا. اب کہا اچھا میرے آقا کو پوچھتی, چل میں تجھے ان کے دربار میں لے چلتا. وہ اس عورت کو لے کر دربار میں پہنچے. مسجد نبوی شریف کے صحن میں جیسے ہی ماں بیٹے نے قدم رکھا, بیٹے نے پھر دامن پکڑا اور کہا, اے ماں دیکھ مبارک بیٹھا, مبارک بیٹھا ہے. وہ عورت پہنچی سرکار کی بارگاہ میں, حضور نے اس پر اسلام پیش کیا, مذہب پیش کیا, پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئی, صحابیہ ہو گئی. اب گھر پلٹ کر آیا, گھر پلٹ کر آئی, ہے نا, اپنی کٹیا میں آ گئی. اب جب شام ہوئی اس کا شوہر آیا لوٹ کر, اس کے شوہر نے دیکھا کہ آج پھر رحمتیں برس رہی, آج میری کٹیا پر, میری جھوپڑی پر پھر رحمتیں برس رہی ہیں. اس کے معنی مبارک آیا تھا, مبارک آیا, اس نے بتایا نہیں. اور ادھر ماں بیٹے آپس میں کہہ رہے, ماں کہہ رہی ہے دیکھو ابا آئیں گے تو ہم بتائیں گے پہلے کہ مبارک سے مل کے آئے ہیں. بیٹا کہہ رہا نہیں, آپ نہیں بتائیں گے بلکہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ہم نے مبارک کے ساتھی کو ہم نے دیکھا تھا پہلے, لہٰذا ہم بتائیں گے. ماں بیٹے میں ادھر بحث ہو رہی ہے, ادھر ابو مابد کہہ رہا ہے کہ آج رحمت پھر برس رہی ہے. اس کے معنی مبارک آج پھر آیا تھا. آج کیسے نہیں اپنی عورت کی, اس نے بتایا کیسے نہیں, اس نے آواز کیسے نہیں دی. اب جب گھر میں داخل ہوا تو کہا کیوں آج مبارک پھر آیا تھا اور تم نے بتایا نہیں, کہ تم کو کیسے معلوم کہ آج پھر رحمتیں برس رہی. ہم اپنے کھلے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں ہماری جھوپڑی پر رحمتیں برس رہی. آج مبارک نہیں آیا تھا بلکہ ہم خود مبارک کے پاس گئے تھے. اچھا تو مبارک کہاں رہتا ہے؟ کہ مبارک یہی بستی مدینے میں رہتا ہے, اور وہ مبارک اور کوئی نہیں ہے, وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہم سب کے رسول ہیں, اللہ نے انہیں رسول بنا کر مبعوث کیا ہے, لہذا ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم مذہب اسلام میں داخل ہوئے. اس عورت نے جب یہ خوشخبری سنائی, اب آپ سوچیے اس شخص ابو مابد کا کیا, کس طرح رات گزری ہوگی, تاریخ خاموش ہے یہاں پر, کہ کس طرح اس ابو مابد کی رات گزری ہوگی, جو روزانہ آنے کے بعد, بکری چرا کر آنے کے بعد, روزانہ کھانا کھانے کے بعد جب بستر پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے مبارک کا ذکر کرتے. بتاؤ مبارک کیسا تھا,
روزانہ ذکر حضور کا ہوتا تھا، روزانہ حضور کی آمد کا ذکر ہوتا تھا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد النبی کا جشن اور حضور کی آمد کا جشن ابو معبد کی کٹیا میں ہم سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ حضور کے تذکرے وہاں ہوا کرتے تھے، حضور کا حسن وہاں بیان ہوتا تھا، حضور کے کمالات وہاں کٹیا میں بیان کیے جاتے تھے، حضور کا جمال اس کٹیا میں بیان کیا جاتا تھا۔ لہذا ہم پر فتوے نہ لگائے جائیں، ہم پر بدعت اور شرک کی بوچھار نہ کی جائے، بلکہ ہم سے پہلے جنہوں نے میلاد کیا ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، پہلے ان کا رخ کیا جائے، ادھر رخ کیا جائے، ابو معبد پر فتویٰ لگایا جائے۔ لہذا ابو معبد کی کٹیا کے اندر روزانہ حضور کی آمد کا ذکر ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سرکار کی ذات مبارکہ مدینہ اقدس میں ہے، ادھر صبح ہوتی ہے اور وہ ابو معبد اس کا شوہر اٹھ کر جلدی سے نہا کر نہ بکریوں کی طرف دھیان گیا، کہیں نہیں گیا، سیدھا مدینہ سے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ بھی ایمان لائے، ہے نا۔ اب وہ بکری جس کی پیٹھ پر سرکار نے اپنا دست نور، دست رحمت بھیجا تھا، ٹھیک ہے، وہ بکری حضور کے زمانے میں زندہ رہی، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں زندہ رہی، حضرت عمر کے زمانے میں زندہ رہی۔ اور جب حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، جب کہیں دودھ نہیں مل رہا تھا، تو صرف ام معبد کی اس کٹیا سے لوگ دودھ حاصل کر رہے تھے اور اسی بکری کا دودھ مل رہا تھا۔ یہ سرکار کے ہاتھ مبارک کا، دست مبارک کا یہ اعجاز ہے نا کہ وہ کتنی زندہ رہی، جبکہ اس کی مالکن کہہ رہی تھی کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یہ جو بیمار ہے یہ چراگاہ تک نہیں جا سکتی ہے، لیکن حضور نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر یہ احسان فرمایا ہے، اس کی زندگی بڑھا دی، اور برکت کی حضور نے جو دعا فرمائی تھی حضرت عمر کے زمانے تک لوگ اس کے دور سے سیراب ہوتے تھے۔ عرس رفیقی ہے، ہماری اور آپ کی سب کی حاضری ہو رہی ہے، ہماری آپ کی سب کی سعادت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی جہاں پر آرام کرتا ہوتا ہے، اسی کا یہ تصرف ہے کہ جو آج اس ڈیرہ پور کی زمین پر ایک ٹھانٹے مارتا ہوا عاشقوں کا مجمع دکھائی دے رہا ہے نا، وہی اجمیر جاتے ہیں یہ بھی ایسی بلاتے ہیں، بات سمجھ آئی، یہ بھی ایسی بلاتے ہیں۔ آپ نے بانی تحریک دعوت انسانیت حضور مفتی صاحب قبلہ اور اس تحریک کے سارے کارنامے آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی کارنامہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے نا۔ ہاں، علماء اکرام فرما گئے، ہم بھی کہتے ہیں اس تحریک کو آپ کے تعاون کی ہر طرح سے آپ کی ضرورت ہے، ہر طرح سے اس کو زندہ رکھنا، اس کو قائم، اس کو دوام دینا ہے نا۔ آپ کی جیب سے ہو سکے تو آپ اپنی جیب سے، آپ کے بدن سے ہو سکے تو اپنے بدن سے، آپ کی پیروں سے ہو سکے تو اپنے پیروں سے، آپ کی زبان سے ہو سکے تو اپنی زبان سے، بے شک بے شک بے شک، ہے نا۔ آپ نے دیکھا کتنا کام ہوا، انشاءاللہ آگے اور بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے پڑوس میں ہم آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کی برکتیں بھی شامل ہیں، اس میں شامل حال ہیں، ان کی نظریں بھی، نظر کرم ہم سب پر تو وہی ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے مشائخ جو ہیں وہ بھی ہمیں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری آپ کی سب کی حاضری سے وہ خوش بھی ہو رہے ہیں، ہے نا، کہ آج یہ دیوانے ہمارے ایک پیارے کے دربار میں موجود ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، یہاں پر سب آئے ہوئے ہیں، عرس کی تقریب چل رہی ہے، سب لوگ فیضان لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ اولیاء اکرام فاسق ہو تو مومن کامل بنا دیتے ہیں، گناہگار ہو تو
گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اس واقعے میں ختم. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک شہر میں، ایک محلے میں ایک طوائف آ گئی. اس نے اپنا گندا کام شروع کر دیا. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، نوجوان نسل ادھر جا رہی ہے. آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے ایک دن مسلح اٹھایا، لا کر اس کے کوٹھے کے نیچے مسلح بچھایا. اللہ اکبر. صبح سے لے کر شام ہو گئی، اس طوائف کا کوئی چاہنے والا آیا ہی نہیں آج. اب اس نے دیکھا کہ بھائی کوئی آیا، آج کیا ہو گیا شہر میں، وہ کیوں نہیں آیا. اس نے جب دیکھا تو ایک اللہ کا ولی جو ہے مسلح بٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے نا. اس نے اوپر سے آواز دی، بابا کیسے. اب حضرت مخاطب ہوئے اس کے جانے میں، کیا کرتی ہے یہاں پر؟ ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھا تو اپنا کام کرتی ہے؟ ہاں آج ہم بھی اپنا کام کرنے آئے ہیں. بول یہ قیمت لے گی. اچھا بابا قیمت دو گے کہ ہاں تمہاری قیمت کیا ہے؟ اور سنو اگر ہم نے قیمت پوری تمہیں دی تو تم ہماری بات مانو گے؟ ہاں ہاں مانیں گے، ہم تو ہیں ہی اسی لیے، ہم تو قیمت لیتے ہی ہیں. فرمایا ٹھیک میں تمہیں قیمت دیتا ہوں. اب دیکھیے آپ بایزید بستامی جیسا بزرگ اللہ کا ولی کہاں جا رہا ہے؟ کوٹھے پہ جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کوٹھے پہ جا رہا ہے نا. لیکن وہ تو کوٹھے پہ جا رہے تھے، دنیا انہیں دیکھ رہی تھی ہے نا. لیکن دنیا یہ تھوڑی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ تو خدا دیکھ رہا تھا کہ بایزید کی نیت کیا ہے. بایزید کی دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. وہ کہاں دیکھ رہے تھے اللہ کو معلوم تھا. پہنچے، فرمایا ٹھیک قیمت پکڑ. اب سن جو میں کہوں گا، کہا غسل کر. غسل کروایا، میں مسلح بچھایا، خود کھڑے ہوئے نماز کے لیے. اس کو سجدے میں پہنچے کہ بارے لا یہ آوارہ تھی، فاحشہ تھی، گناہ کرتی تھی، میں نے ظاہری پاکی کرا دی، اب تو اس کی باطنی پاکی کرا. میں نے تیری چوکھٹ پر جھکا دیا ہے. لہذا ہر ولی کا پیغام یہی ہے، چاہے وہ تحریک دعوت انسانیت کی شکل میں ہو، چاہے مفتی صاحب کے اعلان کی شکل میں ہو، چاہے سوشل میڈیا پر ہو کہ اس سے رفیقی ہے، اس سے رفیقی ہے. آؤ اس رفیقی میں آؤ، شرکت کرو. نہیں بلکہ پیغام یہ ہے، مفتی صاحب نے لا کر، تحریک دعوت انسانیت نے لا کر آپ کو ان کی چوکھٹ تک لگا دیا ہے. اب مفتی صاحب عرض کریں گے کہ حضور اعلان کرنا ہمارا کام تھا، دیوانے آ گئے ہیں، اب بگڑی بنانا آپ کا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک دعوت انسانیت. تو کرم سے اپنے نباہ لے، مجھے کیا سلیقہ نباہ کا. میں ہوں ایک زمانے سے منتظر تیری التفات نگاہ کا، اور تیرا رند ساقی میں قدا. کہاں جائے تو ہی بتا مجھے، تیرے میں قدے کے سوا نہیں کوئی اور گوشہ پناہ کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.